अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो चैप्टर नंबर 7 है मुताला पाकिस्तान 10th क्लास का, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है चैप्टर नंबर 5 जब वीडियो बनाई थी उसमें, तो वो भी आप लोग जो है देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सब कुछ मौजूद होगा, तो आप लोग जो हैं या फिर 10th क्लास पाक स्टडी गेस्ट बाय HBS एजुकेशन सर्च करके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन है माशी तरक्की की तारीफ़ करें। चैप्टर नंबर 7 का वेरी इंपॉर्टेंट जो है मेंशन किया हुआ है। तो इसका जवाब दो हैं। एक, ग्राहम बैंक के अल्फाज में माशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसा लगातार अमल का नाम है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा होता है। या फिर इसकी तारीफ यूँ भी कर सकते हैं, पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना माशी तरक्की कहलाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू द पेपर पैटर्न के मुताबिक इसका आंसर हैं सब क्वेश्चंस के, तो आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की 4 अहम मादनियात के नाम लिखें। तो इसका जवाब है, पाकिस्तान की 4 अहम मादनियात में कोयला, जिप्सम, लोहा, तांबा, मैंगनीज, खुर्द नमक और गंधक शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का इस्तेमाल लिखें। तो इसका जवाब है, कदीम ज़माने में तांबे के सिर्फ सिक्के और बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। अब पाकिस्तान में बिजली की अशिया ख़ुसूसन तारें वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तांबे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर है चैप्टर नंबर 7 का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पाकिस्तान में कोयला के ज़खायर और इस्तेमाल लिखें। तो इसका जवाब है, कोयला तवानाई का एक अहम ज़रिया है जो हरारत पैदा करने के अलावा बिजली पैदा करने के काम आता है। पाकिस्तान में तकरीबन 185 टन के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसका ज़्यादा इस्तेमाल थर्मल बिजली पैदा करने में और भट्ठा खश्त पर ईंटें पकाने में होता है। ज़्यादातर कोयला ढंढोड़, पट और मकरवाल के कानों से मिलता है। पाकिस्तान में इसके बड़े ज़खायर सिंध में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का इस्तेमाल बयान करें। तो जिप्सम बहुत करामत पत्थर है जो सनत और ज़राअत दोनों में इस्तेमाल होता है। ज़राअत में जिप्सम को सेमोथोर के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमियाई खाद, सीमेंट, कागज़ और रोगन तैयार की सनत में भी जिप्सम का इस्तेमाल होता है। तो ये जिप्सम के कुछ इस्तेमाल लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पत्थर का इस्तेमाल लिखें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो इसका जवाब है, ये ज़्यादातर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। पंजाब में इसके बड़े ज़खायर कोहिस्तान, सत्ता, मुर्तफ़ा, पुटुहार, दाऊद खेल, जिंदा पीर और मारगला की पहाड़ियाँ हैं। पीरों में मुगल कोट, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, नौशहरा, मंगो पीर, रोहरी, सिंध, बलूचिस्तान में हरनाई के पहाड़ में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पाकिस्तान के ज़रई शोबे को दरपेश 4 अहम मसाइल बयान करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके वैसे 4 लिखो है तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं, तो आप कोई से 4 लिख सकते हैं इनमें से। पानी कमी और नाकिस आबपाशी। दूसरा है खेतों का नाहमवार होना। तीसरा है आलमी मंडी तक रसाई। चौथा है कानून विरासत। पाँचवा है ज़ेर काश ज़मीन में इजाफा ना होना। छठा है काश्तकारों का नाख्वानदा होना। सातवां है सेमोथोर का मसला। आठवां है फसलों की बीमारियां। नौवां है सिलाब और दूसरी आफात। 10वां है कर्ज़े की नाकाफ़ी सहूलतें। और 11वां है स्टोरेज की नाकाफ़ी सहूलियात। तो ये टोटल 11 पाकिस्तान के ज़रिए मसाइल हैं, जिनमें से 4 आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ज़री शोबे के दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने के लिए 3 तजावीज़ दें।
تو سب سے پہلی جو تجویز ہے ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں، فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے جس سے سیلاب پر قابو پا کر بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تیسرا ہے جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم رکھے جائیں۔ تو یہ پاکستان کو درپیش اہم زرعی مسائل کے حل کی تجاویز تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے کاریز کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اس نظام سے لگ بھگ دنیا کے 2 درجن ممالک استفادہ کر رہے ہیں جن میں چین سے لے کر چلی تک کے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان میں یہ نظام بلوچستان میں ہے جہاں علاقے کی مخصوص جغرافیائی صورتحال اور نہری پانی کی شدید کمی کی وجہ سے پانی زیر زمین نالوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے، ان کو کاریز کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کاریز کا آنسر تھا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے سندھ طاس معاہدہ کب اور کن ممالک کے درمیان ہوا؟ ویری امپورٹنٹ ہے۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وقتی طور پر پانی کی صورتحال میں بہتری آئی لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کی زراعت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اس سوال کو آپ تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں کہ 3 دریا جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، 3 دریاؤں کا پانی جو تھا وہ بھارت کے حصے میں آیا، تو ان دریاؤں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، اتنا بھی لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویسچن ہے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ چھوٹی صنعت سے مراد ایسی صنعت ہے جس کے لیے کوئی بھاری مشینری درکار نہ ہو، یہ نہ ہو تھوڑا ساتھ مکس ہو گیا ہے۔ چھوٹی صنعتوں میں مرغی خانہ، ڈیری فارمنگ، مچھلی پکڑنا اور کھیلوں کا سامان تیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ آٹے کی مشین اور چاول چھڑنے کے لیے شیلر وغیرہ شامل ہیں۔ مطلب یہ سارے جو چھوٹے موٹی اور بھی ایگزامپلس کہی ہیں لیکن یہاں پر اتنی ایگزامپل دینا مناسب سمجھا ہے۔ تو یہ جو ہے ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب جو کہ ہے گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے گھریلو صنعت سے مراد ایسی صنعت ہے جو گھر کے افراد گھر پر ہی کم سرمایہ لگا کر باہمی تعاون اور اشتراک سے چلا رہے ہوں اور اس میں صرف انسانی محنت کا عمل دخل ہو۔ کپڑے کی سلائی، کھیس دریاں بنانا، مرغی اور کلین بافی اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں۔ نمبر 1 چمڑے کا سامان بنانا، نمبر 2 دھاتی اشیاء اور چاقو چھریاں بنانا، نمبر 3 ہے مٹی کے برتن بنانا اور نمبر 4 ہے کھیلوں کا سامان بنانا۔ تو یہ کچھ گھریلو صنعتیں ہیں، پیچھے گھریلو صنعتوں کی جو تعریف تھی اس میں بھی کچھ صنعتیں دی ہوئی تھی، یہ بھی ہیں، باقی جو ہے آپ اتنا لکھیے گا۔ اگلا کویسچن ہے ہوا سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ۔ ایسے علاقے جہاں ہوا بہت تیز چلتی ہے، مثلا پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہوا بہت تیز چلتی ہے۔ تقریباً 80 فٹ بلند کھمبے پر 3 پروں والے پنکھے لگائے جاتے ہیں۔ ان پنکھوں کو ہوا تیزی سے گھماتی ہے اور ان پنکھوں کے ذریعے ٹربائن چلائی جاتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ اکثر پیپرز میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ویری امپورٹنٹ، کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں مختلف مطالعہ پاکستان میں کی بکس میں، برآمدات اور درآمدات سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ، ایسی اشیاء جو کوئی ملک اپنی ضروریات کے لیے دوسرے ممالک سے خرید کر اپنے ملک میں لاتا ہے درآمدات کھلاتی ہیں، اور ایسی اشیاء جو کوئی ملک اپنی ضروریات سے زیادہ دوسرے ممالک کو بیچتا ہے یا بھیجتا ہے برآمدات کھلاتی ہیں۔ مطلب باہر سے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں وہ درآمدات جو پاکستان سے بھیجی جاتی ہیں دوسرے ممالک کو وہ ہوتی ہیں برآمدات۔ تو یہ درآمدات اور برآمدات میں فرق ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح ہی تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے دوسرا کویسچن، درآمدات کے حوالے سے پاکستان کی اہم درآمدات کون سی ہیں؟ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ویری امپورٹنٹ مینشن کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی درآمدات میں پیٹرولیم مصنوعات، مشینری، الیکٹرانک اشیاء، دوائیاں، فریج، ایئر کنڈیشنر، نہیں لگا ہوا چائے اور کھانے کا تیل وغیرہ شامل ہے۔
پاکستان درآمدات تقریباً 30% 6 ممالک سے کرتا ہے۔ پاکستان میں درآمدات کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی کمی ہے، مطلب ہر چیز پاکستان باہر سے منگواتا ہے، خود پیدا کرنے سے قاصر ہے، ٹیکنالوجی کی چیزیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ کمی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے پاکستان کھیلوں کا سامان کن ممالک کو برآمد کرتا ہے، کن ممالک کو بھیجتا ہے؟ یہ بھی ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ وغیرہ پاکستان کے کھیلوں کے سامان کے اہم خریدار ہیں۔ مطلب ان ممالک کو پاکستان جو ہے وہ اپنا کھیلوں کا سامان جو کہ زیادہ تر سیالکوٹ میں بنتا ہے وہ برآمد کرتا ہے یا بھیجتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے پاکستان کے 5 ایسے شہروں کے نام لکھیں جہاں خشک گودیاں قائم ہیں۔ تو یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے ایسے شہر جہاں خشک گودیاں ہیں درج ذیل ہیں: فیصل آباد 1، ملتان 2، سیالکوٹ 3، لاہور 4 اور راولپنڈی 5۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر 7 تھا جس کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن سولڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔